اب پتہ نہیں کتنے قرآن سے میں نے نکال کر حل بتائے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، مختلف جگہوں کے لیے. کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہر دور کے اندر، ہر جگہ، ہر موقع پہ، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو، چاہے وہ قومیں ہوں، کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ صرف یہ کہ اس کو آج کے حالات میں رکھ کر پڑھ لیجیے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ کب کیا ہوا تھا تو کب یہ آیت نازل ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں زمان نزول یا شان نزول. آپ کا شان نزول جو ہے، زمان نزول آج کا دور ہے آپ کے لیے، اور شان نزول آپ کی ضرورتیں، آپ کے مسائل. یہ شان نزول ہے. قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے، ہر دور میں نازل ہوتا چلا جائے گا. الفاظ نہیں بدلیں گے، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی نہیں بدلے گا. نزول جاری رہے گا قیامت تک. یہ ہے قرآن کا معجزہ. وہ معنی کا نزول ہوگا، ہر دور میں اپلائی ہوگا، ہر دور کے اندر اپنے مختلف آیات مختلف انداز میں گائیڈنس دیں گے. الفاظ وہی ہیں اور گائیڈنس دیتی چلی جا رہی ہیں مختلف طرح کے حالات کے اوپر. آپ نے کبھی سوچا کہ میزورم اور آسام میں جو گڑبڑ ہے، قرآن اس کے لیے کیا حل پیش کر رہا ہے؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، ملک کی تاریخ میں ایک بڑا شرمناک واقعہ ہوا. ایک بڑے ملک، ایک طاقتور ملک کی تاریخ میں اتوار پیر کی رات سے شروع ہوئی اس کی تفصیلات، اور پھر وہ یعنی 25-26 جولائی کے درمیانی رات سے پھر 26 جولائی کی شام تک خبریں لوگوں کے سامنے آئیں. جم کر لڑائی ہوئی. آسام پولیس اور میزورم، دو ریاستیں جو انڈین اسٹیٹس ہیں، میزورم کی پولیس نے لائٹ مشین گنز کا استعمال کیا میزورم پولیس نے، اور 6 ان کے جوان مار دیے آسام پولیس کے. ایک شہری کو بھی گولی لگی اور وہ بھی ختم ہوا. 50 سے زیادہ شہری بھی ہیں اس کے اندر، پولیس والے ہیں بڑی تعداد کے اندر جو زخمی ہوئے. یہ میزورم اور ایک ناگالینڈ، ان میں قبائلی رہتے ہیں، اور اصل میں تو یہ نارتھ ایسٹ جو اسٹیٹس ہیں شمال میں، اس میں آسام کو چھوڑ کر باقی سب جگہ پر قبائلی ہی رہتے ہیں. اروناچل ہے، یہ ناگالینڈ اور میزورم کے علاوہ. یہ اروناچل ہے، یہ پہلے نیفا کہلاتا تھا، نارتھ ایسٹ فرنٹیئر. اروناچل ہے ایک اسٹیٹ ہے، منی پور ہے اور میگھالیہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی بہت سی اسٹیٹس بنی، یہ سب پہلے آسام میں تھی. ان میں سب میں قبائلی رہتے ہیں. ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا کھانا پینا ہے، اپنا رہن سہن کا انداز ہے، اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے کلچر میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ہو. اسے وہ بالکل پسند نہیں کرتے. اس میں وہ لوگ ناگالینڈ والے اور میزورم والے یہ چاہتے تھے، یعنی زیادہ جو وہ تحریکیں شروع ہوئی جنہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں ہی نہیں ہیں، اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، یا ہمیں ٹوٹل اس کے اندر انڈیپینڈنس دو، مکمل آزادی دو اسٹیٹ کے اندر. تو یہ ناگا اس زمانے میں یہ ناگا باغی کہلاتے تھے 1970s میں، 1960s میں، اور میزو باغی. ان کی تحریکیں تھیں بڑی بڑی، خبریں آتی رہتی تھیں کہ اب چھاپا مارا انہوں نے، چھاپا مار تحریکیں تھیں. ناگا باغیوں نے تو ایک الفا نام تھا اس کا، اپنی ایک انڈر گراؤنڈ حکومت قائم کر لی تھی کہ یہاں سے تو نئی دلی کے نمائندے بیٹھے ہوئے وہاں پر چیف منسٹر کی حیثیت سے یا گورنر کی حیثیت سے، اور خود ان کی جو ہے پیرلل حکومت چل رہی تھی اور وہ انڈر گراؤنڈ تھے، انہیں آرمی ڈھونڈتی رہتی تھی. سینسیٹیو علاقے ہیں،
ایک طرف بنگلہ دیش سے ملتی ہے سرحد، ایک طرف برما سے یا میانمار سے ملتی ہے، ادھر چائنا سے ملتی ہے۔ ان کو اگر آپ ان لوگوں کو، ان قبائلیوں کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، رہن سہن تو بات کو، شکل و صورت کو دیکھیں، تو وہ بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کی شکل و صورت صحیح معنوں میں تو میانمار والوں سے زیادہ ملتی ہے بجائے اس کے کہ انڈین سے ملے۔ معمولی سا فرق یہاں پر باقی دوسری اسٹیٹس کے لوگوں کی شکل و صورت میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان سب سے وہ بالکل الگ نظر آئیں گے، یہ جو ٹرائبلز ہیں، اور ان کے فیچرز جو ہیں وہ ان سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو ان کی اپنا ایک علیحدہ، سب کی اپنی اپنی، اور وہ اپنی علیحدہ شناخت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ یہ ہر جگہ پر ایسے ہوا ہے۔ ایبوریجنز کہلاتے ہیں آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کہ یہ پرانے یہاں کے نواسی جن کو ہلکے ہلکے کر کے ختم کر دیا گیا، آج تک وہ جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت الگ چاہتے ہیں۔ اسٹیٹس یہ سمجھتی ہیں یا حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو تعلیم کم ہے ذرا، ان میں پچھلے بہت رہ گئے ہیں، یہ جنگلی ہیں، ان کو اگر ایجوکیٹ کر دیا جائے اور ان کے ترقیاتی کام کیے جائیں تو یہ مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں گے سب کے ساتھ میں۔ ان میں علیحدگی پسندی، سیپریٹزم کا رجحان نہیں بچے گا۔ یہ جتنا ایسی کوشش کرتی ہیں اتنا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مخالف وہ اس کے نہیں ہے، اسے سمجھ لیں خوب۔ جس جگہ پر ہماری انڈین اسٹیٹ یہ غلط کرتی رہی اور غلط کرتی ہے، چاہے یہاں کا معاملہ ہو، چاہے وہ جھارکھنڈ کا اور ان قبائلیوں کا معاملہ ہو جو نیکسلائٹس ہو گئے، نکسلواد کی بات، وہ بھی قبائلی ہیں، اور ان کی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، کرتے بات آپس میں، کہتے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں، بس نکل کے مارتے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں، کچھ بتائیں تو ڈیمانڈ پوری کر دی جائے۔ ڈیمانڈ لے کر ان کا اس علاقے کے جو ٹرائبلز ہیں، رانچی اور ان کے پاس کے علاقوں کے، ان کا پورا ایک ڈیلیگیشن نئی دلی میں بیٹھا رہا بہت دنوں، جو وہ چاہتے ہیں ترقیاتی، وہ ترقیاتی کاموں کو چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایجوکیشن کو، جو ان کے لیڈرز ہیں، لیکن ان کے کلچر سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس میں دخل اندازی نہیں کرے، ذرا سی وہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہو، جو ترقیاتی کاموں کے لیے ان کو بتا دیا جائے وہ کریں گے۔ ایجوکیشن کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ سینٹر یہ کہے کہ صاحب یہ کتابیں، اس کے اندر یہ ہسٹری ہوگی، یہ سب اتہاس ہوگا، جیسے یہاں کر لیتے نا، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپنے حساب سے وہ اتہاس بدلتی ہے، یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا ایک اتہاس تھا، ہم تو دباؤ کچل لیے گئے، اب ان کے نام نہیں آتے جو بہت بڑے کبھی ہم لوگ رولرس تھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ سب غائب کر کے اب دوسرا اتہاس میں دیا جاتا ہے یا ہسٹری دی جاتی ہے۔ بات وہاں کی نہیں، اصل میں تو بہت سے مسائل ایک جیسے ہیں، اور بعض چیزیں ایک جیسی ادھر سے، جیسے کشمیر کچھ ملتی جلتی ہے، سب نہیں۔ بہرحال واقعہ یہاں کا ہے یہ۔ میزورم پولیس نے، ان کا کہنا ہے پہلا فائر ادھر سے ہوا آسام پولیس کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خالی اپنی پولیس گن سے فائرنگ نہیں کی، لائٹ مشین گنز آ گئیں، پولیس کے پاس تو نہیں ہوتی، لائٹ مشین گنز آ گئیں اور لائٹ مشین گن سے فائرنگ کی، اور ان کے پولیس مین مارے گئے اور شہری اور زخمی بہت بڑی تعداد میں لوگ، 6 پولیس مین مارے گئے اور 1 شہری۔ یہ اتوار اور پیر کی رات کو شروع ہوا یہ واقعہ۔ 2 بجے رات کو سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا میزورم کے چیف منسٹر، ان کے آسام کے چیف منسٹر کے نام کہ ماننیے فوراً کوئی ایکشن لیجئے، اور بہت جیسے ایک دوسرے کو ایڈریس کیا جاتا ہے، چیف منسٹر دوسرے کو کرتا ہے، بالکل اسی زبان میں۔ آسام پولیس جو ہے وہ گھسائی ہے ہمارے علاقے کے اندر، ہماری سرحد کے اندر، اور وہاں پر وہ چوکی ووکی پہ قبضہ کر رہی ہے، وہ ان سے کہیے کہ فوراً اپنے ایریا میں واپس جائیں۔ پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر اب یہ ٹویٹ انہوں نے کچھ جواب دیا جو کچھ کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، اور جیسے طے ہوا ہے ہم وہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، یعنی اسٹیٹس کو ایسے کہتے ہیں جو جہاں ہے وہیں رہے گا۔ وہاں پبلک اکٹھی ہوئی مقامی،
انہوں نے لاٹھی چارج کیا. بہت 100% صحیح اطلاعات کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن جتنی خبریں آ رہی ہیں اس سے جو کچھ نتیجہ نکلتا ہے. ان کی پولیس جو پہنچ گئی تھی اس نے لاٹھی چارج کیا، آسام پولیس نے ہوائی فائر کیا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ فائرنگ انہوں نے اسٹارٹ کی، اور پھر ان کی پبلک آ گئی بہت میزورم کی. وہ سب قبائلی ہیں، پبلک بھی آئی اور پولیس بھی آئی، اور باقاعدہ جنگ ہوئی بہت دیر تک. ایسا کہ تڑتا لائٹ مشین گن، وہ اس کے لوگ تو ہر جگہ کلپ بنا لیتے ہیں، وہ سب آئے ہیں سامنے نکل کر کہ وہ فائرنگ بس ایسی ہے کہ لگاتار جاری ہے. ان دو چیف منسٹرز کے درمیان 3 گھنٹے آپس میں بات چیت ہوتی رہی، اور اپنے ہر ٹویٹ کو دونوں پردھان منتری جی کو اور ہوم منسٹر کو ٹیگ کرتے رہے کہ یہ خبر ہم انہیں بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے اس اسٹیٹ کے مکھیہ منتری یا وزیر اعلیٰ سے یہ کہا ہے. وہ بھی ان کو ٹیگ کرتے رہے کہ یہ خبر آپ کو بھی پہنچا رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب سینٹر کو پل پل کی خبر پہنچتی رہی. یہ چیزیں، یہ گولی باری اور یہ سب تو شروع ہوا دن میں، جب وہ 3 گھنٹے کی بات چیت کے بعد پھر وہ میزورم کے چیف منسٹر چھوڑ گئے. یہ کرتے رہے ٹویٹ ان کے نام، لیکن وہ چھوڑ گئے کہ ان سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ انداز یہ تھا چھوڑ دینے کا. پھر انہوں نے فون بھی کیا، انہوں نے ریسیو نہیں کیا. اس درمیان میں وہاں پر دونوں علاقوں کے درمیان میں CRPF کی 2 چوکیاں تھیں. ابھی تو سینٹر کی ہیں. آسام پولیس CRPF کی چوکیوں کو پار کر کے وہاں پہنچی تھی، جو آسام پولیس پہنچی تھی. اور جب CRPF کی 2 چوکیاں وہاں موجود ہیں تو دونوں اپنے جو بھی دعوے کرتے ہوں، دونوں اپنے جو بھی بیان دیتے ہیں، لیکن سینٹر کے پاس ایک نیوٹرل غیر جانبدار اپنی بھی ایک سورس تھی کہ وہاں سے ظاہر بات ہے کہ وہ سب پڑے سورس ہو نہیں رہے، یہ جو آپس میں جنگ چل رہی ہے وہاں. تو صحیح انفارمیشن کیا ہے، کس نے پہلے گولی چلائی، کون کہاں سے آ گیا، رات کی تاریکی میں کس نے کب کیسے حملہ کیا، یہ سب خبریں دینے والی وہاں پر سینٹر کی فورس موجود ہے. تو اس کا مطلب خبر تو ایک ایک پل کی پہنچ رہی ہے وہاں سینٹر کو. اس واقعے سے 2 دن پہلے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے دورہ کیا تھا ان نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کا. 8 اسٹیٹس ہیں ٹوٹل آسام کو ملا کر. شیلانگ کے اندر سب کے ساتھ ملا کر ایک میٹنگ ہوئی، کھانا وانا بھی انہوں نے ان کے ساتھ میں کھایا، اور آنے کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ وہاں تو بالکل مکمل پیس ہے اس نارتھ ایسٹ کے اندر، ان ساری اسٹیٹس کے اندر. نہ کوئی آتنکوادی کارروائی ہوگی، نہ کوئی تشدد کی واردات ہوگی، نہ ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی جھگڑا کرے گا. کوئی بات ہوگی تو آپسی بات چیت جو ہے وہ چلتی نہیں. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اور یہ سارے چیف منسٹر وہاں موجود تھے. جب واپس آئے، واپس آنے کے 2 دن کیا 1.5 دن بعد رات میں شروع ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے شروع ہو گئی. شرمناک اس لحاظ سے کہ یہ 2 اسٹیٹس ہیں ایک ملک کی، یہ ایسے لڑ رہی تھی جیسے 2 دشمن ملک آپس میں لڑتے ہیں، بالکل جیسے 2 دشمن. دلوں کی گنجائش کی بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ کچھ آپ نے معلوم ہوگا آپ کو اور سنتے رہے ہوں گے، ایک بڑا لمبا ڈسپیوٹ ہے کرناٹک میں اور تامل ناڈو کے اندر. دریا کا پانی کس کا گزر رہا ہے، جو یہاں سے نکل کر جو جا رہا ہے وہ کس کا؟ وہ تامل ناڈو کو کتنا ملے، ان کو کتنا ملے کرناٹک کو. کرناٹک سے ہو کر جا رہا ہے، یہ اس میں سے جتنا چاہتا ہے روک لیتے ہیں. تو وہاں کے علاقے کے اندر جو ہے وہ پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے. تامل ناڈو کے اندر بہت مقدمے ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی گیا ہے، سپریم کورٹ میں گیا ہے، سرکاریں پڑھی ہیں، لیکن آپس میں ڈسپیوٹ باقی ہے. کچھ جو بھی فیصلہ ہو گیا بہرحال اب اس کے لحاظ سے پانی وہ ریلیز کر دیتے ہیں تامل ناڈو کو، لیکن اس میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے خلاف ورزی. پانی میرا یا تیرا، یہ بھی ایک ملک میں لڑائی تھی، ایک ملک کی 2 اسٹیٹس کے درمیان. اب یہ بارڈر ڈسپیوٹ ہے. اس بارڈر ڈسپیوٹ میں یہ دعوے ہیں، یہ جو ہو چکی جنگ اور مار پٹائی، ان کو 50 لاکھ روپے دیے آسام چیف منسٹر نے. شہید جو کچھ ہوئے ہمارے شہید ہیں یہ لوگ. 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ان کے لیے، یہ جو 6 پولیس والے ان کے مرے، 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا. اور دعویٰ یہ کیا
وہ جو انہوں نے بیان دیا جس میں ویڈیوز کے موجود ہیں اس کے، کہ ہمارے لوگ ضرور مارے گئے ان کے حملے میں، لیکن ہم نے ایک جگہ بھی چھوڑی نہیں ہے جو ہمارا جس کا دعویٰ تھا، ہم وہیں موجود ہیں، ہلے نہیں ہیں وہاں سے جس جگہ ہم پہنچے تھے۔ ہماری جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اب ہم نے جا کے لی ہے، ہم اپنی جگہ میں گئے، انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اپنے عوام کو بتایا کہ آپ فون کریں، ان کی تو ہم نے بہت، ان کو بڑا اعزاز دیا مرنے والوں کو، اور اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی۔ یہ پوزیشن نہیں چھوڑنے کی کیا بات ہے اتنی بڑی جنگ کے اندر؟ پوزیشن نہیں چھوڑنے کی باتیں آپ لوگ معمولی واقعات میں دیکھتے رہتے ہوں گے اپنے شہر کے اندر۔ کوئی کرایہ دار اور اس میں مقدمہ چلتا ہے مالک مکان میں، اور دو بھائیوں میں مقدمہ چلتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وکیل مشورہ دیتے ہیں کہ قبضہ کر لو پہلے، پھر آگے دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوگا، چاہے رات کو توڑ کر لو، کچھ کر لو، گھنٹے لے جا کے کر لو، اس کی FIR ہو جائے گی، ہو جانے دینا، قبضہ تم کر لو۔ اس کے بعد جب کورٹ دخل دیتی ہے تو وہ کہتی ہے اسٹیٹس کو، یعنی جو جہاں ہے بس وہیں رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تمہارے قبضے میں تو تمہارے پاس رہے گا، چاہے تم نے آج ہی قبضہ کیا ہے اور وہ ثابت کر سکے کہ وہ تو برسوں سے وہ دوسرا رہتا تھا، اب ہمارے قبضے میں ہے، تو جو جس کے قبضے میں وہیں رہے گا، اسے کہتے ہیں اسٹیٹس کو۔ یہ ملکوں کی لڑائیوں میں بھی ہوتا ہے، جب کہیں جنگ ہوئی تو UN جو ہے وہ دخل اندازی کر کے فوراً جب جنگ رکواتا ہے تو کہتا ہے جو جہاں ہے بس وہیں رک جائے، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ اب اسٹیٹس کو پھر بات آگے چلتی رہے گی، وہ چلتی رہے برسا زمانوں تک چلتی رہے، ریزولوشن پاس ہو جائے، یہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، جس کا جتنا قبضہ ہو گیا بس وہاں رک جائے، اب آگے نہیں بڑھے، بات ختم ہو گئی۔ ارے قبضے سے پہلے کی پوزیشن میں واپس جانے کو کیوں نہیں مجبور کیا جاتا؟ تو یہ اسٹیٹس کو ایسا چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر۔ یہاں بھی پوزیشن یہی تھی کہ جب دونوں میں جنگ ہے اور اس میں کہیں سینٹر آئے گا، کہیں کورٹس آئیں گی، تو سب یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، بات چیت ہوگی، فیصلے ہوں گے، پہلے تو جو جہاں ہے وہیں رہے، اور وہ اسٹیٹس کو یعنی جو جس جگہ ہے ویسے ہی رہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے، اب یہ چینج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آگے بڑھ کے یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آسام کی بات یہ ہے کہ یہ آسام میں سے 7 اسٹیٹ چھوٹی چھوٹی بنی کٹ کر، اور یہ اسی لیے بنی کہ یہ سب مختلف قبائلیوں کی تھی، ڈیمانڈ آتی رہی وہاں سے۔ پنڈت نہرو کے زمانے سے جب وہ پرائم منسٹر سے 1963 میں ناگالینڈ کو اسٹیٹ بنا دیا تھا، اس لیے بھی بنانے میں مجبور تھے کہ ان کو ہتھیار ملتے تھے ان کی سیکرٹ تنظیموں کو چائنا سے۔ یہ اس وقت جو میزورم کے چیف منسٹر ہیں، ایک میزو نیشنل فرنٹ ہوا کرتا تھا، میزو باغی کہلاتے تھے، جنہوں نے انڈر گراؤنڈ اپنی پیرلل گورنمنٹ بنا رکھی تھی۔ اس گورنمنٹ کے صدر تھے لال ڈینگا اس کے صدر تھے، اور یہ اس وقت جو چیف منسٹر بیٹھے ہوئے یہ ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے، جو اس وقت چیف منسٹر ہیں اس انڈر گراؤنڈ آرمی کے۔ یہ تمام لوگ جو ہے یہ اسی شکل میں، پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہو گئے یا معاہدے ہو گئے، کچھ حکومت نے مانا، بڑے زمانوں کے بعد مانا، جب سے چلا رہا ہے 1960 سے، 1960 کی دہائی سے، اور ابھی تک کوئی مطمئن نہیں ہے۔ آسام مطمئن نہیں ہے کہ جتنے علاقے کاٹ کے دیے گئے اس میں سے ہمارا کتنا ہے اور ان کو کتنا دے دیا، ان میں سے ایک بھی مطمئن نہیں کہ ہمیں ہمارا علاقہ پورا مل گیا۔ اس جگہ جو بعض ٹرائبل جیسے ناگالینڈ کے اور میزورم کے، یہ ملیٹنٹ ہیں۔ ناگالینڈ میں بھی ایک نہیں ہے قبیلہ، ان قبائلیوں میں قبائلی ہیں، یہ تقریباً 30 کے قریب الگ الگ ذاتیوں کے قبائلی ہیں جو ناگالینڈ ہیں، یہ الگ الگ۔ اب اس میں جو زیادہ بڑی تعداد میں ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ چائنا بارڈر پر ہے، ہتھیار انہوں چائنا سے بھی ملتے رہے ہیں، انہیں میانمار کے راستے سے بھی آتے رہے ہیں، بنگلہ دیش کے راستے بھی آتے رہے، بنیادی طور پہ چائنا سپورٹ کرتا تھا۔ اس سے پہلے 1962 میں چین سے جنگ ہوئی، اچانک نہیں ہو گئی تھی، وہ کافی دنوں سے چل رہا تھا یہ کہ ایک برٹشرز جب گئے تو باؤنڈری بنا گئے تھے، یہ باؤنڈری ادھر چائنا ہے، ان کا قبضہ چائنا پہ بھی تھا، ان کا انڈیا پر بھی تھا، تو وہ ایک باؤنڈری بنا گئے تھے۔ ایک اس کے جو باؤنڈری ڈرا کرنے والے جو اس ٹیم کے جو لیڈر تھے ان کا نام تھا میک موہن، تو وہ میک موہن لائن کہلاتی تھی کہ میک موہن لائن کے ادھر کا چین ہے اور ادھر ہندوستان ہے۔ جب یہ چلے گئے تو چین نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ تو انہوں نے بنا دی تھی، ہمارا علاقہ جو ہے وہ تھا ہمارا،
وہ بہت سا ان کو انڈیا کو دے دیا، ہمارا علاقہ ہمیں واپس کرو. انہوں نے زبردستی وہ بنا گئے تھے اس کو ہم بارڈر یا اس کو ہم انٹرنیشنل سرحد جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. یہ آپس میں تھی، لیکن پھر کچھ جھڑپیں ہوئیں جس میں شاید کچھ انیشیشن جو اس جنگ کا ادھر سے ہی ہوا تھا ان کی طرف سے، اور پھر انہوں نے فل فلیج حملہ کر دیا 2 فرنٹس کے اوپر. ایک اس نیفا پر جہاں آج اس کا نام بدل کر آج اروناچل پردیش ہے، اور ایک لداخ کے علاقے میں، یعنی بالکل ایک کشمیر سے اوپر اس سائڈ میں ویسٹرن علاقے میں، ایک بالکل ایسٹ میں. ان 2 فرنٹ پر انہوں نے حملہ کر دیا. وہ چند دنوں کی جنگ کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے 45,000 کلومیٹر انہوں نے لے لیا، 45,000 کلومیٹر چائنا نے. یہ 1962 کی وار میں ہوا تھا. اسی کا صدمہ پنڈت نہرو برداشت نہیں کر پائے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اسی سال، جو جنگ تو ختم ہو گئی تھی. بہرحال یہ جو بارڈر کی لڑائی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان میں، یہ بارڈر کی لڑائی ہے، یہ ہوئی میزورم اور آسام کے درمیان، 2 اسٹیٹس کے درمیان. اب یہ لڑائی یہ اس سے پہلے 1985 میں اور اس سے پہلے 1979 میں ناگالینڈ والے حملہ کر چکے ہیں. اسٹیٹ بننے کے بعد وہاں ناگا ملیٹنٹس نے، یا اس میں آسام والے کہتے ہیں ان کی پولیس بھی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں پولیس نہیں تھی ہماری، کہ ان کی پولیس اور قبائلی جتنے تھے انہوں نے حملہ کیا اور بہت سے پولیس والوں کو مار دیا، بہت سی پبلک کو بھی مارا، ان سے زیادہ کافی زیادہ مارے تھے. یہ 2 مرتبہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ دونوں طرف سے برابر کی جنگ چل رہی ہو اور دونوں چیف منسٹر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں 3 گھنٹے. وہ اطلاع لگاتار اپنی بات چیت کی، اپنے کنورسیشن کی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کو بھیج رہے ہیں. CRPF کی چوکی سے بھی انہیں اطلاعات مل رہی ہیں. اسے روکا کیوں نہیں کیا؟ دخل اندازی کیوں نہیں ہوئی فوراً؟ خالی ویٹ اینڈ واچ، اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا آسام کے چیف منسٹر نے کہ ڈائریکٹ دن میں، اس وقت تو رات میں ایمرجنسیز ہیں، دن میں ان کے فون آئے ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی کہ دونوں آپس میں بات چیت کر لو. اب دور بیٹھ کے دلی سے یہ مشورہ کہ دونوں آپس میں بات چیت کر لو. بات چیت تو ان کی 2 بجے سے 5 بجے تک چلی رہی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ بات چیت یک طرفہ رہ گئی، وہ ٹوٹ گئی. تو اسے کون طے کرے گا؟ یا تو سینٹر طے کرے گا، یا سینٹر پوری طاقت سے اس کو روکے اور اس کے بعد عدالتیں طے کریں، اور جو طے ہو کمیشن بیٹھ ہو، وہ بھی لمبے نہیں جائیں. کمیشن بٹھا دیا ہے، اب معلوم ہوا کہ 10 سال تک غائب ہے. وہ کچھ دنوں کے اندر اندر ایماندارانہ فیصلہ بھی ایمانداری کا ہو، ایماندارانہ فیصلہ کریں اور پھر اس کے بعد سرحد طے کر دیں. لیکن سرحد طے کر دینا کہ میری باؤنڈری یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے، یہ 2 صوبوں کے درمیان میں اگر ہوگا اور ڈسپیوٹ ہے، چونکہ وہ قبائلی ہے تو جنگ وہاں ہو گئی. ہریانہ اور ہماچل کے درمیان میں باؤنڈری ڈسپیوٹ موجود ہے، ہماچل کا اور لداخ کے اندر جو ہے وہ آپس میں باؤنڈری ڈسپیوٹ موجود ہے آج بھی. بس یہ الگ بات ہے کہ حملے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے اوپر. مہاراشٹر اور کرناٹک میں باؤنڈری ڈسپیوٹ موجود ہے. یہ شہر ان کو دے دیا، کلچر تو ہمارا ہے، تہذیب ہماری ہے، سب ہماری زبان بولی جاتی ہے، آپ نے اس اسٹیٹ کو دے دیا. وہاں بھی یہ جھگڑا ہے. 1875 میں برٹشرز نے یہ باؤنڈریز بنائی تھی. اس 1875 میں سن 1875، یہ میں خالی میزورم کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے وہاں کے جتنے قبائلی ہیڈ تھے ان سے بیٹھ کر بات کی تھی، ان سے مشورہ لیا تھا، ان کی رائے جانی تھی، اور اس کے بعد باؤنڈریز بنائی تھی. وہ مطمئن تھے. پھر انہوں نے ہی جو کچھ بھی ان کی سیاسی اس کے اندر ضرورت رہی ہو پولیٹیکل، خود برٹشر نے 1933 میں وہ باؤنڈری چینج کر دی. اس میں کسی سے مشورہ نہیں لیا انہوں نے، جو اس میں انوالو ہیں یا وہ جو ٹرائبلز ہیں ان سے کوئی مشورہ نہیں ہوا. اور پہلے جو بنائی تھی ان کے بہت سے علاقے ادھر آسام میں شامل کر دیے. جھگڑا آج تک اس کا چلا رہا ہے. انڈین گورنمنٹ نے بھی 1933 کی باؤنڈری کو قائم رکھا. جھگڑا آج تک یہ چلا رہا ہے کہ جیسے چین کا تھا، یہ تو انگریز کر گئے تھے، ورنہ ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا علاقہ تھا. یہی یہ کہتے ہیں ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے لوگ، ہماری بھاشا، ہمارا علاقہ ہے، آپ نے دے دیا آسام کو. یہ جھگڑا کلچر سے نہیں یا تہذیبوں میں اس درجے کا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جان سے مارنے لگے. ایک ہی ملک کے شہری، دونوں ایک ملک کے شہری، لوگ نہیں مارنے لگے، ان کی پولیس مارنے لگے، ان کے چیف منسٹر دونوں اپنی اپنی پولیس کی حمایت کرتے ہوں.
ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے رات کو 200 لوگ آئی جی اور ایس پی کے ساتھ کی کمانڈ میں 200 آسام کے پولیس والے گھسے تھے. اب گھسے کہاں سے تھے اسے بھی دیکھ لیجیے. وہاں یہ جتنی اسٹیٹ بنی ہے ان سب میں جانے کا راستہ آسام سے ہو کر گزرتا ہے. اور آسام کی بھی ایک چھوٹا سا شہر ہے کچھار. اس کچھار تک جاتے ہیں. پھر کوئی ناگالینڈ کی، کوئی ادھر جاتا ہے میزورم کی طرف جاتا ہے، کوئی منی پور کی طرف جاتا ہے، کوئی آئیزول کی طرف جاتا ہے، کوئی بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہے. بنگلہ دیش کی طرف ملے گی. اور یہ الگ الگ اسٹیٹس کی طرف 5-6 اسٹیٹس کی طرف وہاں راستہ پہاڑوں میں سے ہو کر ہے نہیں، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں تک جانا پڑتا ہے. پھر یہاں سے الٹے جاتے ہیں ان ساری اسٹیٹس میں. داخلے کا راستہ ہے ان ساری اسٹیٹس میں داخلے کا یہ کچھار. اور بنگلہ دیش سے سرحد مل رہی تو بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے. اچھی خاصی تعداد یہاں بنگالیوں کی ہے اس علاقے کے اندر. آسام میں بنگالی بہت رہتے ہیں. اب اس کچھار سے جب میزورم میں جاتے ہیں یہ سب کچھ اگر اس کو روک دیا جائے، کچھار پہ اگر ٹریفک کو روک دیا جائے تو یہ سارے لوگوں کے پاس کسی طرح کی کوئی کھانے پینے کا سامان اور ضرورتوں کا سامان نہیں پہنچے گا. اس کچھار سے اگر ٹریفک جس طرف کا بھی روک دیا جائے. کر دیا انہوں نے، اسے بلاکٹ کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کھانے پینے سب چیزیں روک دی ہیں. آسام گورنمنٹ نے بلاکٹ کر دیا. ان کا الزام آ رہا ہے میزورم والوں کا. اس بلاکٹ کو فوراً کھلوائیے. اور وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سینٹر سے کہ بلاکٹ فوراً ختم کروائیے. یہ جو ہے آسام چیف منسٹر وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی بلاکٹ نہیں کیا. یہ تو خود جو مرچنٹس ہیں سامان بیچنے والے اور ٹرک اونرز یہ نہیں جانا چاہتے، اس علاقے کے اندر نہیں جا رہے. انہوں نے ڈائریکٹو جاری کیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ملک کے اندر کسی امریکن ایمبیسی کے خلاف احتجاج ہوا یا حملہ بھی ہو گیا ایک آدھ، تو پھر امریکہ ایڈوائزری بھیجتا ہے اپنے ناگرکوں کو، اپنے شہریوں کو کہ ہمارے شہریوں کو مشورہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی نیا وہاں جائے، کوئی اب ٹورسٹ وہاں بھی نہیں جائے آج کل، اور جتنے ہیں کسی طریقے سے نکل آئے وہاں سے. یہ ڈائریکٹو دیے جا رہے ہیں انڈین اسٹیٹس کے اندر. آسام گورنمنٹ ڈائریکٹو جاری کیا ہے اپنے آسامی شہریوں کے لیے کہ کوئی اس طرف نہ جائے ان کے علاقے کے اندر، اور کچھ وہاں ہو کوئی تو فوراً نکل آئے وہاں سے. یہ بالکل جیسے 2 ملکوں کے اندر ہوا کرتا ہے وہ ان 2 اسٹیٹس کے درمیان میں پچھلے 4-5 دن سے چل رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا ہے کم از کم ہندی والا، اس نے بالکل بلاک کیا اس خبر کو، روکا لوگوں تک پہنچنے سے، جو سب سے زیادہ جسے لوگ دیکھتے ہیں. اتنی بڑی خبر ہے اور اتنا ہنگامہ جس میں ہلی بھی ہے سینٹرل گورنمنٹ. اور جب یہ ہوا کہ پوری دنیا سے آ رہی ہے خبر اور یہاں کے بھی کچھ چینل دے رہے ہیں تو مجبوراً انہیں بھی کچھ لانا تھا. تو زی ٹی وی لے کر آئے کہ یہ اصل میں بنگلہ دیش سے جو بنگالی آئے ہیں نا یہ ان کی وجہ سے سارا گھپلا ہوا ہے. اسے بھی کمیونل ٹرن دیا. یعنی یہ کوشش کی گئی کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، حکومت کے سب کنٹرول میں تھا لیکن ساری گڑبڑ تو گھس بیٹھیے کر رہے ہیں. اور یہ سب بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمان ہیں. کچھار میں ہے بنگالی بولنے والوں کی یا بنگالیوں کی اچھی خاصی تعداد. اچھا کچھار سے جب میزورم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو پہلا شہر ہے یا پہلی بستی ہے وہ ہے ویرنگیٹو. وہ ویرنگیٹا جو ہے وہ وہاں پہ گھسے تھے کچھار سے. ان کے 200 لوگ ان کے کہنے کے مطابق. پبلک اکٹھی ہو گئی تو پبلک پہ لاٹھی چارج کیا ان کی پولیس نے، اور اس کے بعد پھر یہ بات کو جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع میں ہونے پہ ان کا کہنا ہے ہم آج تک وہی ہیں، ان کا کہنا ہے ہم نے بھگا دیا. جیسے دعوے ہوتے ہیں 2 الگ الگ ملکوں کے اندر. یہ تو ایک افسوسناک صورتحال. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا یہ کیوں ہوا، کیسے روکا جا سکتا تھا. سینٹر کی ہمت نہیں پڑی دخل دینے کی. مسئلہ یہ ہے اتنے زمانے کے بعد اسٹیٹ کی حکومتیں قائم ہوئی، چاہے بہت چھوٹی تھیں، ان 8 میں سب سے چھوٹی ہے میزورم، لیکن بڑے زمانے تک یہ باقی رہے، انڈر گراؤنڈ تحریکیں رہی. اور وہی ویرنگیٹو کے میں ایک بہت بڑا انہوں نے بہت ماڈرن ایک اینٹی انسرجنسی ایک اسکول یا اسے کہہ لیں انسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے فرنٹ پر لکھا ہوا ہے کہ گوریلا وار کا جواب گوریلا وار سے. تو ان کو وہاں فوجیوں کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان لوگوں سے کیسے لڑیں. یہ اینٹی انسرجنٹ گروپس کہلاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کے اوپر میں نے خطبہ دیا تھا تو اس میں بھی ان لوگوں کا ذکر دیا تھا اینٹی انسرجنٹ کہ ان کو کس بلا کی پاورز دی گئی اور پھر انہوں نے کتنے ظلم کیے وہاں پر، اور آرمی بھی درمیان میں ان کے دخل نہیں دیتی. یہاں کس درجے تک ان کی پاور ہے مجھے نہیں معلوم اس یہاں.
اور ٹھیک ہے ٹریننگ دی جائے گی اگر کوئی چھاپا مار حملے کر رہا ہے تو اسے روکنے کی، لیکن وہ لوگ ایسے تو نہیں ہو کہ پھر لوگوں پہ شہریوں پہ ظلم شروع کر دیں۔ ایک چیز اور بس حالات کو بتانے میں پھر میں وہ چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ مطلب ٹھیک ہونے کا حل کیا ہے، چاہے ہم کو کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ کشمیر کے لیے بھی ہمارے پاس ایک حل ہے، مجھے یقین ہے 100% کہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن سیاسی حکومتیں نہیں مان سکتی۔ آسام اور ناگالینڈ کے بیچ میں ایک فوکو ہوا کرتا تھا، ایک جنگل، ریزرو فارسٹ آسام اور ناگالینڈ کے درمیان، ایک طریقے سے وہ بفر تھا کہ وہ ادھر یہ ادھر، اور بڑے گھنے جنگل تھا۔ آج بھی وہ ریزرو فارسٹ کہلاتا ہے، پیڑ ویڑ نہیں ہے وہاں پر۔ کبھی جا کے یہ اپنی چوکی اس کے اندر بنا لیتے تھے ناگالینڈ والے، تو وہ بلڈر آ جاتے تھے یا بڑے بڑے مرچنٹ کو اسمگلر آ جاتے تھے، وہ اپنے نوٹ ووٹ دے کے سب جنگل کاٹ کے لے جاتے تھے۔ کبھی ان کی چوکیاں آگے بڑھ جاتی تھی آسام والوں کی، تو بلڈر انہیں کانٹیکٹ کر لیتے تھے، اور وہ جو بڑے بڑے وہاں کے تسکر ہیں اور اسمگلرز ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر لیتے تھے، انہیں نوٹ ووٹ دیتے تھے، جنگل کاٹ کے لے جاتے تھے۔ وہ ریزرو فارسٹ نام کا میدان ہے، اب آج بھی ریزرو فارسٹ کراتا ہے، وہ فارسٹ کچھ نہیں بچا۔ وہ سب ان دونوں حکومتوں کے جو ادھیکاری مال کھاتے رہے، اس میں وہ جنگل سے میدان بن گیا۔ اب یہ ایک طریقے سے وہ سمجھ لے کہ دونوں کے بیچ کا بارڈر ہے، وہاں پر بھی سینٹرل کی چوکیاں ہیں، لیکن ٹینشن سب کے اندر براہ راست ہے، بہت اچھے تعلقات کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو آ کے انہوں نے ہوم منسٹر نے اعلان کیا کہ سب کچھ یہاں پہ امن ہے، اس کی قلعے تو 2 دن میں کھل گئی ان کے اعلان کے بعد، اور باقاعدہ ایک جنگ ہو گئی۔ اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹرائبلز ہیں، اور ٹرائبل تو جانے دیجیے ماڈرن علاقوں کے اندر ہوں، جو کوئی بھی علاقہ جہاں پر ایک جیسے کلچر کے لوگ رہتے ہوں، وہ اپنی تہذیب کو بدلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بنگالی اپنی تہذیب کو بدلنے کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے بنگلہ کلچر کو ختم کر دیا جائے، وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایسے ہی کنڑ ہیں، ایسے تامل ناڈو ہیں، ایسے ہی کیرل کے اندر ہیں، ایسے ہی کشمیر میں ہیں، ایسے ہی پنجاب میں ہیں۔ یہ اپنے کلچر کو بدلنا پسند نہیں کرتے کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب بدلی جائے۔ زیادہ بڑا علاقہ ہمارا ہندی بیلٹ کا ہے ادھر نارتھ میں، اور یہ ساری پھر اس کے بعد اس سے جڑے ہوئے ساؤتھ میں بھی، ایسٹ میں بھی، ویسٹ میں بھی اور نارتھ میں بھی، چاروں طرف وہ ہیں جو الگ الگ کلچر کے لوگ ہیں۔ ہندوستان سے زیادہ ڈائیورس کلچر دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے، یہاں سے زیادہ نمبر آف لینگویجز بولی جانے والی دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے۔ ان کا اگر اتحاد رہ سکتا ہے تبھی رہ سکتا ہے کہ جب ان کے کلچرز کو چھیڑا نہیں جائے، اور اس کے بعد پھر نیشنلزم کا مطلب خالی یہ ہو کہ ہم ایک ملک ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کے داخلی معاملات میں، ان کے اندرونی معاملات میں میکسیمم ان کو آزادی دی جائے، آپ اپنی چیزیں اپنے حساب سے کریں، ہم دخل نہیں دے رہے۔ ڈیفنس کی بات ہماری ہے، فائننس کی بات ہماری ہے، دوسری اور بہت سی چیزیں ہماری ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ان کو انٹرنل خود مختاری دی جائے اندرونی۔ یہ جڑ کر تبھی رہ سکتے ہیں۔ کشمیر جو خراب ہوا وہ اسی سے خراب ہوا ہے کہ وہاں لگاتار شیخ عبداللہ کے دور سے کبھی فیئر الیکشن نہیں ہونے دیے جاتے تھے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا۔ اب یہ آؤٹ سائڈرز کہتے ہیں، باہر والے، یہ ناگا اور میزو نے باہر والا کہتے ہیں انڈینس کو، باہر والے۔ یہ باہر والا کی اسپرٹ کہاں سے آئی، یہ لفظ کہاں سے آئے؟ آؤٹ سائڈرز کے۔ اور آؤٹ سائڈرز تو ابھی الیکشن ہوا بنگال کے اندر، ممتا بنرجی کی جو ساری کیمپین تھی وہ اس میں تھی کہ یہ باہر والے آ کے اسپیچز دے رہے ہیں یہاں پر۔ جب مودی جاتے تھے، جب پرائم منسٹر، جب امت شاہ جاتے تھے، یہ باہر والے لوگ، ہمارا بنگال ہمارا اپنا کلچر ہے، تو یہ ان میں بھی ہے کہ انہیں باہر والا کہتے ہیں۔ یہ زیادہ بڑا ہے سب سے، یہ علاقہ جو ہندی بیلٹ کہلاتی ہے۔ اس ہندی بیلٹ ہی کے اندر سب سے زیادہ جن کا ہولڈ ہے، یعنی ہمارے یہاں ایک کلچرل آرگنائزیشن کہلاتی ہے RSS، تو ان کا اس حصے میں سب سے زیادہ ہولڈ ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا بڑھ گئے 70، لیکن بہت دنوں میں بڑھ سکے اور بہت تھوڑا تھوڑا سا بڑھے۔ دقت ساری یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے کلچر میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ جو ان کا کلچر ہے اسے ہمارے اوپر یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور تھوپنا چاہتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی شکایتیں کیا ہیں، نکسلیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کو آج تک نہیں سمجھ سکے۔ شکایت ان کی ہے کہ ہمیں یہاں پر اندر کی آزادی دے دو، ملک سے الگ نہیں ہو رہے، لیکن ہم اپنی جگہ کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔
آپ جب گھستے ہو تو آپ اپنا کلچر انٹروڈیوس کرتے ہو، چاہے وہ تعلیم کے اندر ہو، چاہے وہ بلڈنگز کے اندر ہو، اور چاہے وہ دوسری پہناوے دوسری چیزوں کے اندر ہو، ماڈرنائزیشن کے نام پہ آپ اپنا کلچر گھساتے ہیں. یہ ان کی شکایت ہے. کلچرل آرگنائزیشن پورے ملک کی سب سے بڑی یہ ہے RSS کی، سب سے بڑے علاقے ہی میں اس کے سب سے زیادہ اثرات بھی ہیں. اب ان علاقوں میں جب وہ داخل ہونی شروع ہوئی اور ہوئی تو یہ تو وہ خود بتاتے رہے کہ ہم نے تو بہت سے قبائلیوں کو ٹھیک کر دیا، ہم نے بہت سے قبائلیوں کو واپس ریکنورٹ کر کے انڈین بنا دیا. عیسائیوں نے کام کیا تھا، کرسچن ہو گئے تھے. اب انہوں نے باقاعدہ کام کیا ان سب جگہوں پر، سب طرف کے، چاروں طرف کے، جنہیں وہ قبائلی کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ کشمیر میں نہیں کر سکے. باقی سب جگہ پر انہوں نے اپنا، کشمیر میں بھی جموں کے علاقے میں بہت زبردست کام کیا، تو ادھر ویلی میں نہیں کر سکے ظاہر. تو یہ جو کچھ ان ٹرائبلز کے ساتھ میں ہوا، اسے وہ کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ سیاست کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن جو دیے جاتے ہیں وہ خالی اس سے نہیں دیے جاتے کہ پبلک کیا چاہتی ہے، وہ ان کے ہیڈ ہوتے ہیں قبائلیوں کے، انہیں توڑ دیا جاتا ہے تو ووٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ سب ان کے فیور میں ہوتے ہیں. یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے، گاؤں گاؤں کے اندر بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پردھان نے کہہ دیا یا کسی کے گروپ لیڈر نے کہہ دیا وہ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو oblige کر دیا گیا جن کے ہاتھ میں ووٹس ہیں. تو اب اس وقت کی پوزیشن تو یہ تھی کہ ان ساری اسٹیٹس سے یا تو بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اور یا بی جے پی کے کولیبوریشن سے گورنمنٹ بنی ہوئی تھی. آسام میں بی جے پی کے چیف منسٹر ہیں، میزورم کے اندر حکومت تو ان کی ہے میزو پارٹی کی، لیکن حکومت میں یہ بھی شریک ہے، بی جے پی بھی شریک ہے، دونوں کے کوآرڈینیشن سے جو ہے وہ سرکار بنی ہے. تو اب یہ دونوں جگہ سرکار بھی اپنی، سینٹر میں بھی اپنی سرکار. اس کے بعد یہ جنگ ہو رہی ہے، سینٹر کو اطلاع بھی پہنچ رہی ہے، روک نہیں پا رہے. فوراً آرڈر آتا، CRPF کی بٹالین بڑی تیزی کے ساتھ موو کرتی، ایون آرمی بھی آس پاس کہیں ڈپلائڈ ہوتی تو اس جگہ پہنچ جاتی اور جلدی سے جو صحیح اسے کر دیا جاتا. وہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ سوچتے رہے کریں کیا، اس لیے کہ بڑے سینسیٹیو علاقے، یہ بہت سے حساس علاقے ہیں. پھر بگڑ گئے لوگ، تو اتنے زمانے سے تو آج تک بات چیت چل رہی ہے 1960s سے. اب اگر بگڑ گئے تو کہیں ہاتھ سے نہیں نکل جائے. یہ چیز کشمیر میں نہیں سوچی انہوں نے. بہرحال کہ اگر بگڑ گئے تو کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا زیادہ عرصے تک، لیکن نہیں آتی سمجھ میں. پھر ایک چیز میں صرف اور بتانا چاہتا ہوں، پھر میں کیا ہونا چاہیے میں اسے رکھوں گا، کہ یہ جو CAA NRC تھا یہ بنیادی طور پر آسام کے لیے لایا گیا تھا، ان ساری ریاستوں کے لیے لایا گیا تھا. یہ باقی پورے ملک کے لیے تو اعلان بعد میں کیا گیا، اس کے اندر الگ پالیٹکس ہے، سیاست کی پورے ملک کے لیے اعلان کرنے میں، لیکن وہاں کے لیے لایا گیا. اچھا، وہاں پر یہ جب دونوں کو لایا گیا تو اس میں یہ ہوا کہ آئے ہیں بنگلہ دیش سے بہت بڑی تعداد میں لوگ، لیکن اس میں ہندو زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں. بنگلہ دیش سے آنے والوں میں بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے جو بنگلہ دیش سے ادھر آئی انڈین سائڈ کے اندر. اب جب وہ یہ NRC CIA جو ہے یہ اس لیے لایا گیا کہ ہندوؤں کو روک لیں گے، مسلمانوں کو ہم غیر ملکی کہہ کے نکال دیں گے یہاں سے. ان قبائلیوں میں سے کسی میں ہندو مسلم بھاونا نہیں ہے کسی ایک جگہ. ان کو اس سے مطلب ہی نہیں ہندو ہے یا مسلمان ہے. وہ تو کہتے ہیں ہندو اگر بنگالی ہے ہٹاؤ یہاں سے، نکالو، یا بنگالی نہ بھی ہو پرانا آسامی ہے نکالو یہاں سے، ہمارے علاقے میں نہیں گھسے. ان کو ہندو مسلم سے کوئی مطلب ہی نہیں. اس چیز کو بھی غلط گیج کیا، یہ سمجھے تھے کہ اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، خوش نہیں ہوئے. الیکشن جیتنا الگ بات ہوتی. الیکشن کا تو ریکارڈ یہ رہا ہے ان ساری نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کا، تھرو آؤٹ یہ ریکارڈ رہا ہے، وہاں سے نہرو، اندرا گاندھی سے لے کے یہاں تک، کہ یہ دیکھتے ہیں سینٹر میں کس کی گورنمنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایڈ لینی ہے، بہت سی چیزیں لینی ہے، اگر نہیں ہوئی تو مر جائیں گے. بالکل چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ ہیں، لینڈ لاکڈ ہیں، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اگر ان کے ساتھ میں نہیں چلے. ابھی آج سینٹر میں حکومت بدل جائے، یہاں سب جگہوں پہ جس جو حکومت آئے گی وہاں ان کی سرکاریں سب جگہ ہو جائیں گی کھٹ سے اگلے الیکشن. تو ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے، اس لیے ہے. لیکن CRA اور NRC کی جم کر مخالفت کی آسام اور ان سارے لوگوں نے. اگر نہیں چاہیے جو کچھ آپ فارمولہ دے رہے ہیں، یہ انہوں نے اس کو خالی کمیونل بیسس پہ رکھا تھا کہ ہندو خوش ہو جائیں گے، لیکن نہیں انہوں نے تسلیم کیا تھا وہاں کے لوگوں نے. تو یہ میں نے ایک سین رکھا آپ کے سامنے. اب جب بھی میں کسی حل کو پیش کرتا ہوں یا میں کہتا ہوں کیا حل ہونا چاہیے، میں تو قرآن سے معلوم کرتا ہوں. میں ان کی عقل کے برابر تھوڑی. کتنے بڑے بڑے اس کے اوپر تھنکر، تو کتنے بڑے بڑے دماغ جو ہیں تھنک ٹینک
وہاں سے 1960 سے یہاں تک لگے رہے، دنیا کے بہت بڑے سیاست کے ماہر، دنیا کے بہت بڑے ڈپلومیٹ، دنیا کے بہت بڑے قبائلی مزاج کو جاننے والے سب اسٹڈی کیے ہوئے، اور آج تک ان علاقوں کے ٹینشن ختم نہیں ہوئے، اور اب ایک دوسرے کے علاقے پہ دعوے ختم نہیں ہوئے کہ یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے، ہمارا ہے یا ان کا، یہ سب اسٹیٹس کے آپس میں جھگڑے۔ ہریانہ اور ہماچل میں تو جنگ نہیں ہوگی، ہاں کلیم باقی ہے، چاہے جیسے طے ہو، دعوے باقی ہوں، لیکن ان کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں ملیٹنٹ رہے ہیں، اور یہاں، اور پھر یہ کہ بارڈر علاقے ہیں، چائنا سے ملے ہوئے ہیں، چائنا پہلے بھی ہیلپ کرتا رہا ہے، ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ یہاں پر بہت زیادہ فکر اس بات کی بھی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کر سکتے کھٹ سے کہ سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے انہیں ڈانٹا پٹ دے، وہاں سے بیٹھ کے وہاں سے وہ مشورے دیتے رہے، آپس میں بات چیت کر کے طے کر لیں۔ اب پھر اپنے پلان بنائیں گے، وہاں ٹینشن بنا ہوا ہے، سی آر پی ایف کی بہت سی بٹالین بھیج دی گئی ہیں جو دونوں کو الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، یہ سب اس وقت پہنچنی چاہیے تھی جب ان کو رات میں ٹویٹ کیے جا رہے تھے، جب جنگ شروع نہیں ہوئی۔ بہرحال اب پہنچ گئی ہیں، اور اب یہ ہے کہ وہ ٹینشن لگاتار زبردست باقی ہے، دونوں جگہ زبردست ٹینشن۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حل کی بات، جہاں اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں اور اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں حل بتاؤں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان سب کو جس نے دماغ دیے ہیں، اور ان دماغوں میں اچھی ترکیبیں بھی ہوتی ہیں، ان دماغوں میں خرافاتیں بھی ہوتی ہیں، ان دماغوں کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کا انٹرسٹ کیا ہے، ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، یہ وہ ان مفادات سے اوپر نہیں اٹھتے وہ دماغ سے، ان کے حل، اور جس نے ان کو دماغ دیا تھا ایک اس کا حل ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو اس میں تم سب کا ذکر کیا ہے، اپنے ذکر سے بچ کر مت نکلو، بہت دفعہ آیا ہے سنا چکا ہوں، آپ اس وقت نہیں رکھ رہا، اپنے ذکر سے بچ کر مت نکلو، یہ تو ہم نے تم سب کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر ذکر ایسے ہی ہوتا ہے، واقعات وہی ہوتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، وہی واقعات ہیں کہ نام بدلے ہیں، خالی نام تب بھی نہیں لیے گئے تھے اس وقت کے لوگوں کو۔ جب ہم قرآن کو آج کے ماحول کو، آج کے دور کو، آج کے مسائل کو، آج کے ایشوز کو سامنے رکھ کر غور کریں گے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، تو وہ آپ کی آج کے حالات میں رہنمائی کرے گا، ورنہ وہ یہ بتاتا رہے گا پہلے یہ صحیح تھا یا یہ غلط تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، سب کو خطاب کیا، خالی ایمان لانے والوں کو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اگلا لفظ ابھی نہیں بول رہا، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، پہلے تو یہ چیز، یہ اسپرٹ آ جائے کہ ہمارے بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے تو ہمارے بھائی ہیں، ان کے میزو کے آسام، میزورم کے لوگوں کے، ناگالینڈ کے لوگوں کے یہ آسامی بھائی ہیں، آسامیوں کے وہ بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہ شکلیں الگ ہونے سے، کلچر الگ ہونے سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھائی نہیں رہے۔ اس کے بعد میں کہ یہ ہم نے اس لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہیں طرح طرح کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا، گروہوں قبیلوں میں بانٹا، جب نسل بڑھی، اب یہ لوگوں کی الگ الگ پہچانیں ہو گئی، الگ الگ ہوتا ہے، جینیٹکس کے اندر ہی جینیٹکس کا موضوع ہے، ایک ماں کے کبھی کبھی اکثر تو بچوں کی شکل ایک دوسرے میں ملتی، ایک بالکل الگ ہوتا ہے، بالکل مکمل الگ، فیچرز کہیں نہیں ملتے، سارے فیچرز الگ ہیں۔ یہ جینیٹکس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ پیچھے کسی کئی نسلوں پہلے کی جین جو ہے وہ ادھر آئی ہوتی ہے، اور پھر وہ اور کئی نسلوں بعد پھر آئے گا بچہ، ایسا یہ ہوتے ہیں پیدا ایسے ہی۔ کب ایسا ہوا کہ ان کی جینز جو ہیں ان کے اندر چینجز آئے اور الگ الگ قبیلے بن گئے، الگ الگ شکل صورت کے بھی، رنگ کے بھی الگ الگ، اور الگ الگ ظاہرے کی جس جگہ رہتے ہیں کلچر مزاج وہاں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہمارے نظام نے یہ کیا کہ تمہارے یہ الگ الگ قبیلے اور گروہ بنا دیے، لیکن یہ الگ الگ قبیلے اس لیے نہیں تھے کہ تم آپس میں لڑنا شروع کر دو، کسی ایک کو دوسرے سے سپیریئر کہنا شروع کر دو، ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، ایسا نہیں کہ وہ چھوٹے سے تھے تو کہیں چائنا کی طرف بھی مل جائے تو ہم نے قبضہ کر لیا، اصل میں تو چائنا والے بھی ہمارے بھائی ہیں، سمجھا نہیں۔ پہلے تو یہ اسپرٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ میں بھائی ہونے کی، جو چھوٹے ہیں جن کے پاس زیادہ طاقتور ہے، آسام بڑی اسٹیٹ ہے تو ایک بھائی کی اسپرٹ ہوتی ہے ساتھ میں، بھائی بھائی کو کچھ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، یہ کیا ہے میری زمین اور تیری زمین، 1 انچ بھی نہیں دیں گے ہم، آپس میں محبت اور پیس اگر قائم ہو تو۔ بہرحال وہ پھر اس کے بعد کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
یہ کوئی ایک دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے. جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں، جو اللہ کے نافرمانی سے زیادہ بچنے والا ہوگا، وہ ہے تم میں جس کی فضیلت زیادہ ہو. یہ جنم کے آدھار پر نہیں ہے، یہ کرموں کے آدھار پر. یہ جو فرمایا، اب ایک لفظ آ رہا ہے یہاں پر کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ایک ورڈ ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر، تاکہ تم سب کو ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے. یہ پہچان کیا ہے؟ اگر دنیا کے سارے لوگ ایک جیسے رنگ کے ہو جائیں، ایک جیسے شکل صورت کے، ایک جیسے قد کے، ایک جیسی آوازوں کے، ایک جیسی صلاحیتوں کے، تو کوئی کسی کو کبھی پہچان ہی نہیں سکتا. سب بیٹھے ہوئے سامنے ایک جیسے، کیا سمجھے کون کیا ہے؟ کسی سب بدل کے اپنے نام بتا دیں. نہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پہچان سکتے، نہ بچے پہچان سکتے ماں باپ کون ہیں. تو اللہ نے سب کو الگ الگ پیدا کیا، اس درجے تک الگ پیدا کیا کہ ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ بنا دیے. اس کا بھی قرآن میں دیکھ رہے فنگر پرنٹ الگ ہوتا ہے. اس درجے تک آئیڈینٹی ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ کی. اس کے بعد پھر ان کے بڑے بڑے گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیے کہ ہر ایک اس گروپ میں تو الگ ہے ایک دوسرے سے، لیکن ایک جگہ کا گروپ جو ہے وہ دوسرے جگہ کے گروپ سے مختلف ہو گیا. یہ ایسا ہوتا ہے جیسے لائبریری میں کیٹلاگنگ ہوتی ہے. اب آپ جائیں کسی خاص کتاب کو نکالنے کی، ہسٹری کی کتاب نکالنے جائیں تو کیٹلاگ دیکھنے ورنہ ملے گی. تو پہلے آپ کو ہسٹری کی شیلف پر جائیں گے. یہ ایک بڑا گروہ ہے، بڑا قبیلہ ہے ہسٹری کا وہاں بنا ہوا. وہ پتہ ہے کدھر ہے، چلے جائیں گے ادھر. ورنہ وہاں تو ہزاروں یا بعض جگہ تو لاکھ تک کتابیں ہیں. ہسٹری میں چلے جائیں، اب وہاں بہت کتابیں ہیں، بہت سی الماریاں ہیں. اس میں سے کیا کریں؟ ان میں سے ہر کتاب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ تو اتنی تو کامن ہے کہ ہسٹری کی ہے، ہر ایک تاریخ کی، لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے آپس میں. تو پھر وہ نمبر جو دیا تھا اسے دیکھیے، آئی ڈی کہہ لیں اسے ہم، جیسے انسانوں کی آئی ڈیز ہوتی ہیں. تو اس نمبر کو اس کیٹلاگنگ کے اندر دیکھ کر اور کھٹ سے جا کے اس کتاب کو نکال لیں گے. یہ ہے پہچان. یہ نہ ہو تو زندگی بھر میں کوئی کتاب نکال ہی نہیں سکتے. یا یہ اگر نہ ہو، یہ کیٹلاگنگ ہیومن کیٹلاگنگ کی تھی کہ الگ الگ بڑے قبیلے، اس قبیلے میں بھی ہر ایک دوسرے سے مختلف، لیکن کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. جنم کے آدھار پر سب برابر ہوں گے. سب اس کے اپنے کرموں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے فضیلت رکھ سکیں گے. ایک بات تو یہ کہی. تو اب پہلا حل کیا ہے؟ پہلا حل تو یہ ہے کہ یہ جو بڑے ہیں یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں. جن کے پاس بھی پاور زیادہ آ گئی، وہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، کم ہے، ان کے اوپر روب نہیں کاٹے بڑے بھائی والا، بلکہ ان کو برابر کا احساس دلائیں کہ ہم تم سب برابر ہیں. برابر کا سلوک کریں گے تبھی احساس ہوگا، زبانی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہوئی. یہ آج کے حالات میں آیت کیا کہہ رہی، اس واقعے میں آیت کیا کہہ رہی میں وہ بتا رہا ہوں. اس سے اگلی آیت قالت الاعراب آمنا. یہ قبائلی یہ کہتے ہیں، ٹرائبلز، اعراب ٹرائبلز ہیں، قبائلی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لی آپ کی سرپرستی، ہم ایمان لے آئے، ہم رسول کی سرپرستی مان لی. یہ سب سے بڑا یہ ہے. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں مانا تم نے آج تک، ولکن قولوا اسلمنا. تم نے خالی پاور کو ہماری دیکھ کر خالی زبانی کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایڈجسٹ کر لیا کہ ہم تو. ان سے یہ کہہ دو کہ تم نے پاور دیکھ کر ایڈجسٹ کر لیا. جسے سر جھکانا کہہ رہے ہو، جو دل میں ایمان کی بات ہوتی ہے وہ تمہارے اندر نہیں آیا ہے. تو دل سے انہوں نے یہ حالات بیان کر رہے ہیں یہاں کے، اس دور کے. یہ جو واقعہ ہوا ہے چند روز پہلے قرآن اسے بتا رہا ہے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی نہیں گھسا ہے. نہیں، صحیح معنوں میں ان قبائلیوں نے آج تک اطاعت قبول نہیں کی ہے. یہ انڈر پریشر ہیں. انڈر پریشر انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، لیکن صحیح معنوں میں انہوں نے سرنڈر نہیں کیا آج تک ان قبائلیوں میں سے کسی نے. وہ چاہے جھارکھنڈ کے ہوں، وہ نکسلی ہوں، اور وہ چاہے اس نارتھ ایسٹ علاقے کے. اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. تم صحیح اطاعت قبول تو کر دو دل سے، پھر دیکھو کہ تمہاری کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی، سب کچھ ملے گا تمہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں دبا کر کچل کر چھوٹا بنا کر رکھیں، لیکن دل سے کر لو. اب یہ دونوں کو ہدایت دی ہے ہم. یعنی اس آیت کو جب ہم آج کے یہاں پر رکھتے ہیں اس واقعے کے اندر، تو یہ قرآن کی آیات ہمیں اس دور کے اس مسئلے کا حل بتا رہی ہیں. پہلے نیتیں ٹھیک کرنی ہوں، لیکن سمجھے تو کہ قرآن کے حل کو امپلیمنٹ کریں. تم گھبراؤ کہ نہیں بڑا بھائی بن کر، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، برابر کا سلوک کرو گے. پھر ان کو یہ اطمینان دلایا جا سکے. اب لے آؤ اس بات میں ایمان کہ آپ کی پاور ہے،
ہم اس پاور کو مانتے ہیں اور جیسا آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. شرط یہ کہ یہ تب ہوگا جب انہیں یقین ہوگا کہ نہیں ان کے ساتھ پارشلٹی نہیں ہوگی. جو یہ کھائیں گے وہی انہیں ملے گا. جتنی ترقی یہاں ہوگی اتنی وہاں بھی ہوگی. جب انہیں یہ یقین ہوگا تو دل سے اطاعت بھی قبول کریں گے. تو قرآن نے کہا کہ یہ یقین دلاؤ ان کو کہ تم نے اگر صحیح اطاعت قبول کر لی تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی کسی بھی طرح. قرآن کی یہ دو آیتیں اس واقعے کے سلسلے میں جو ہوا ہے یہ کہہ رہی ہیں. اب پتہ نہیں کتنے قرآن سے میں نے نکال کر حل بتائے ہیں مختلف علاقوں کے لیے, مختلف جگہوں کے لیے. کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہر دور کے اندر, ہر جگہ, ہر موقع پہ, چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو, چاہے وہ قومیں ہوں, کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ صرف یہ کہ اس کو آج کے حالات میں رکھ کر پڑھ لیجیے, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ کب کیا ہوا تھا تو کب یہ آیت نازل ہوئی. جسے ہم کہتے ہیں زمان نزول یا شان نزول. آپ کا شان نزول جو ہے, زمان نزول آج کا دور ہے آپ کے لیے, اور شان نزول آپ کی ضرورتیں, آپ کے مسائل. یہ شان نزول ہے. قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے, ہر دور میں نازل ہوتا چلا جائے گا. الفاظ نہیں بدلیں گے, ایک لفظ بھی, ایک حرف بھی نہیں بدلے گا. نزول جاری رہے گا قیامت تک. یہ ہے قرآن کا معجزہ. وہ معنی کا نزول ہوگا, ہر دور میں اپلائی ہوگا, ہر دور کے اندر اپنے مختلف آیات مختلف انداز میں گائیڈنس دیں گے. الفاظ وہی ہیں اور گائیڈنس دیتی چلی جا رہی ہیں مختلف طرح کے حالات کے اوپر. آپ نے کبھی سوچا کہ میزورم اور آسام میں جو گڑبڑ ہے قرآن اس کے لیے کیا حل پیش کر رہا ہے؟ قرآن. بات یہ نہیں کہ سیاسی لوگ کیا حل دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ قرآن کا معجزہ ہے. حل تو صرف یہ ہے کہ دونوں کو سمجھنا ہوگا, ان کو سچی اطاعت قبول کرنی ہوگی. وہ سچی اطاعت جب قبول کریں گے جب یہ ان کو برابر کا اسٹیٹس دیں گے, ایمانداری سے, اس میں سیاست نہیں ہوگی, اور برابر کا درجہ دیں گے, اور یہ مانیں گے کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک ماتا پتا کی سب سنتان ہیں. تو یہ بہرحال ایک اتنا خطرناک واقعہ ہوا. آگے کیا نپٹے گا, کتنے دن تک ڈسٹرب رہے گا. زبردستی وہاں پر آرمی اور پولیس چوکے اٹھا کر لوگوں کو الگ الگ تو کیا جا سکتا ہے, دل نہیں توڑے جا سکتے. جب تک دل نہیں جڑتے. پھر ایک بات اور خالی بڑی اہم بات ہے. اسلام دیکھیے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, تمہیں الگ الگ قبیلے بنایا ہے, تمہاری پہچانیں الگ الگ ہیں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ تہذیبوں میں چھیڑ چھاڑ مت کرنا. لوکل کلچر کو کیوں بدلتے ہو؟ انڈونیشیا میں اسلام آ گیا, نہیں بدلا لوکل کلچر. ملیشیا میں اسلام آ گیا, نہیں بدلا لوکل کلچر. عرب کلچر نہیں آ گیا وہاں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا دین جو ہے صحیح دین پر آ گئے, دین بدلا ہے, ہم نے اپنی تہذیب نہیں بدلی. اب جو بھی اسلام, اب ایک اس طرح کے بہت سے گروپ کھڑے ہو گئے, جو اسلام کو سمجھ کر آئے یا قبول کر لے اس کو ایک خاص حلیہ دیں, خاص طرح کے کپڑے دیں کہ اب یہ تمہارا کلچر ہے. قرآن کہتا ہے نہیں ہے کلچر, ان چیزوں میں کلچر نہیں ہے. قرآن نے جو ہدایت دی ہے کلچر تو ان میں ہے. کھانا کیسے ایک دوسرے کو بھائی مانیں گے, کیسے کھانا کھائیں گے, کیسے ہم دوسرے کا پیٹ بھریں گے, کس چیزوں کا خیال رکھیں گے. کلچر یہ ہے. یہ کلچر نہیں ہے کہ کپڑے کون سے پہن رہے ہیں, یہ کلچر نہیں ہے کہ کھانے کیا کھا رہے ہیں, کس کس علاقے کیا پسند ہے, یہ کلچر نہیں کہ کس شکل کا لوٹا استعمال کر رہے ہیں, یہ کلچر نہیں. یہ علاقائی کلچر ہے. اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہر کلچر اسلام کا کلچر ہے, جتنے بھی ہیں. کلچر جب بھی بدلو گے کانفلکٹس آئیں گے. تو قرآن نے کہا ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے مختلف قبیلوں کے اندر, مختلف گروہوں کے اندر, لتعارفوا, پہچان سکو ایک دوسرے کو. یہ نہیں کہ اپنے جیسا بنا لو, لوکل کلچر کو کہنا یہ تمہارا بدل کے ایسا ہو جائے. تو جب بھی کلچرل آئیڈینٹی انسسٹ کی جائے گی, اسلام کہتا ہے نہیں کی جائے گی. کر رہے ہیں مسلمان, کرتے ہیں. آپ کیوں نام بدلتے ہیں؟ ہندی نام تھا اگر بڑا اچھا تو کیوں اس کو کوئی عربی نام رکھ دیتے؟ اگر کسی نے اسلام قبول کیا, اسلام نے تو نہیں کہا تھا کہ بدل دینا. تو بہرحال کوئی کلچر مت بدلیے. ایمانیات بدلتی ہیں, ان کے اخلاق بدلتے ہیں, ان کے معاملات کیسے آپس میں ایک دوسرے سے کریں, یہ اسلامی کلچر ہے. یہ نہیں کسی کوئی چیز نہیں پسند ہے تو زبردستی ضرور کھائے ہو, کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو نہیں پسند ہے, پہناوا کیسا پسند ہے ہونے دیجیے, سب اسلامی ہے. جب بھی یہ تھوپا جاتا ہے تو کانفلکٹس آتی ہیں. یہاں جن لوگوں نے, اسلام تو ہمیشہ پھیلتا رہا ہے, برے دنوں میں بھی پھیلا, مسلمانوں کے اعمال برے ہوئے تب بھی پھیلا, اب بھی پھیل رہا ہے. اعمال برے ہونے کے باوجود اس لیے کہ جو مطالعہ کر لیتے ہیں قرآن انہیں برین واش کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی بس کے نہیں برین واش کر دے, قرآن کر دیتا ہے برین واش. وہ تو کہتے ہیں اس سے ہٹ کر نہیں جا سکتے ہم, تو یہ لیکن اس کو پھر فوراً پہنچ جاتے ہیں.
آپ کے لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں، دیکھو تمہارا حلیہ ایسا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، نہیں تو اسلام میں نہیں آئے، تم ابھی غیر مسلموں کی تقلید میں ہو، اسلام تمہارا پورا ہی نہیں ہوا، نام بدلو سب سے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کہتا ہے ان کا کلچر رہنے دینا۔ ہم نے الگ قبیلہ بنایا ہے، ہم نے الگ پہچان بنائی ہے، یہ پہچان تمہاری ہوتی رہے ایک دوسرے سے، یہ اس لیے لوگوں کو مختلف بنایا تھا، مختلف رہنے دو، عقیدہ ایک ہو، ایمانیات ایک ہو، اخلاق ایک ہو، اطاعت کے اندر جن چیزوں کی ضروری وہ سب ایک ہونے چاہیے۔ یہ ہے اتحاد کی بنیاد۔ اتحاد کی بنیاد یہی بنے گی کہ بنیادی چیزیں ان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دیں، ان کو ان کی طرح رہنے دیں، اس میں دخل نہ دیں، ان پر اپنی تاریخ بھی نہیں تھوپیں، ان پر اپنا کلچر بھی نہیں تھوپیں، ان کو اسی میں ترقی کرنے دیں، پھر ان سے کہیں کیا کیا ترقی چاہتے ہو وہ ہم انہیں دیتے چلے جائیں، تب تو یہ امن ہوگا۔ ورنہ یہ ساری ریاستوں میں ایک میں کچھ حصے میں اور دوسرے علاقوں میں کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، تو یہ ٹوٹنے کی چیزیں ہیں۔ بہرحال قرآن نے یہ ہم رکھا، اس میں بہت سی باتیں مسلمانوں کے اپنے لیے بھی سمجھنے کی تھی جو میں نے آج رکھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معلوم نہیں کب ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہمارے مسائل کا حل دیتا ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد۔